السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک ایسا رائٹ اپ ہے، اس میں سے کچھ ایکسٹریکٹس ہیں جو ہم سب نے چھاپا اور وسعت اللہ خان صاحب نے لکھا، اور یہ تازہ ترینی صورتحال کے اوپر ہے۔ اور اس میں جو سچویشن ہے اس کو کسی حد تک سیٹائر اور طنز کے ساتھ اور کسی حد تک حقیقت پسندی کے جملے ان میں پرو کر تو کام چلایا گیا ہے، ایک محبت، اور وہ بھی ناکام محبت، لیکن اس سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ اور ماہتاب یہ رات کی پیشانی کا گھاؤ، ایسا زخم تو دل پر کھایا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کی سچویشن میں ایسے ہی گفتگو ہوتی ہے۔ میں وہ پیش کر کے پھر اپنے وہ ٹو پینیز بھی ساتھ ساتھ نظر کرتا چلا جاؤں گا جہاں جہاں جو میرے ذہن میں بات آتی ہے۔ وجاہت صاحب نے چیز چھاپی اور وسعت اللہ خان صاحب نے لکھی ہو تو مجھے کسی فارمل اجازتوں کی ضرورت نہیں پڑتی، بس ایک آدھ دفعہ پوچھ لیا وہی کافی ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ لکھتے ہیں کہ محترم و مکرم ڈی آئی جی آئی ایس پی آر صاحب، بھاگ لگے رہن، مولا سلامت رکھے، جگ جگ جئیں، اوپر والا آپ کو بھی ایک دن فیلڈ مارشل بنائے اور عزت و تکریم کے مقام ثریا پر تا ابد براجمان رہیں۔ عالی جا دنیا جانتی ہے کہ آپ ہیں تو ہم ہیں، ہم نہ بھی ہوں تو بھی آپ ہیں۔ یہ ہے، یعنی بعض دفعہ ہوتے ہیں نا، 4 پیراگراف میں سے 2 ایسی لائن نکلتی ہے جو بات کھول دیتی ہے کہ آپ ہیں تو ہم ہیں، ہم نہ بھی ہوں تو آپ ہیں۔ آپ جس ادارے کے ترجمان ہیں، اگر وہ نہ ہوتا تو پاکستان بھی آج افغانستان، شام، عراق اور صومالیہ وغیرہ وغیرہ ہوتا۔ یہ آپ ہی کے پیش رووں کا کرم اور احسان ہے کہ بھلے 1948 اور 1965 کی جنگ کشمیر ہو، کہ 1971 کا مارکہ حق و باطل، کہ 1999 یعنی 1999 کا مارکہ کارگل، آپ نے ہمیشہ اس قوم کا سر فخر سے بلند کیے رکھا۔ آپ نے ہی افغانستان سے سوویت سامراج اور بعد ازاں امریکی سامراج کو نکال باہر کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا، اور کشمیریوں کو بھی خود ارادی سے جینا مرنا آپ ہی نے سکھایا۔ 78 برس میں جب بھی ٹچی نااہل سیاسی حکومتوں نے اس دیس کی لٹیا ڈبوئی تو آپ غازیوں نے ہی پیارے پاکستان کی ڈاواں ڈول کشتی کو بادل ناخواستہ سنبھالا۔ خدا آپ کے زور بازو اور عزم کو اسی طرح تا قیامت نہ صرف برقرار رکھے بلکہ روز بروز اضافہ کرتا چلا جائے۔ حضور والا، آپ نے سچ فرمایا کہ نہ کبھی فوج کا سیاست سے لینا دینا تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ یہ فقرہ اس پریس کانفرنس میں کوٹ کر رہے ہیں وسعت اللہ خان صاحب، اور کئی پریس کانفرنسوں میں ہم نے بھی سن رکھا ہے۔ اور جب بھی یہ فقرہ سنتے ہیں تو ایک بے بسی آمیز مسکراہٹ آتی اور گزر جاتی ہے کہ ہاں، آپ کہہ رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ساحر لدھیانوی نے ایک جگہ کہا تھا کہ نیک مادام آپ کہتی ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتی ہوں گی، میرے احباب نے تہذیب نہ سیکھی ہوں گی، میں جہاں ہوں وہاں انسان نہ رہتے ہوں گے۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور والا، آپ نے سچ فرمایا، نہ کبھی فوج کا سیاست سے لینا دینا تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا۔ فوج محض ریاستی احکامات کا پابند اور اداروں کی طرح کا ایک ادارہ ہے جو ہمیشہ اپنی طے شدہ قانونی اور پروفیشنل حدود و قیود میں رہ کر کام کرتا ہے۔ اب یہ جملہ بھی ظاہر ہے سن کے تو ایسے کر کے حلق سے اتارا جائے گا کہ ہاں، باقی اداروں کی طرح کا ایک آئینی ادارہ ہے۔ صرف ایک سوال جب بھی یہ جملہ سنتے ہیں تو اس وقت ذہن میں آتا ہے
کہ یہ تو تاریخ پاکستان میں بالکل کلیئر ہے کہ کب کب فوج کے سربراہوں نے گن پوائنٹ پر، لٹرلی گن پوائنٹ پر، جو دیگر آئینی ادارے تھے اور آئینی اور سیاسی سربراہان تھے، ان کی چھٹی کروائی، ان کو گھر بھیجا، ان کی مشکیں کسی، ان کو باندھ کے کہا نکلو اتھوں۔ اور پھر اس کے بعد آئین کا بھی کہا کہ اب یہ ہوگا، اور جیسے ہوگا اب کوئی فیصلہ جو ہے آئے وہ ماشاء اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہی لاز جو ہے وہ سپریم ہے۔ ایسا کتنی دفعہ ہوا 78 سال میں کہ کسی عدالت، دیگر جو آئینی سربراہ ہیں، کسی الیکشن کمیشن، کسی اور مقننہ کے یا پارلیمنٹ کے یا اسپیکر نے آپ کو طلب کیا، ایون وزیر دفاع نے، اور انہوں نے آپ کا آ کے کہا ہو کہ چلیں نکلیں یہاں سے۔ ایسا نہیں ہوتا نا، تو اس کا مطلب ہے آپ دیگر آئینی اداروں کی طرح کا آئینی ادارہ نہیں ہے، آپ دیگر آئینی اداروں سے بالا تر ایک ایسا ادارہ ہیں جو باقیوں کی طرح کا کہلا کے صرف آئینی بنتا ہے، ادروائز آپ تگڑے ہی ہیں بھائی، یہ تو ماننا پڑے گا۔ اور اس حقیقت کو نہ ماننے کے نتیجے میں ہی عامت الناس، عام پبلک، حقوق اور جمہوریت ان ٹرک کی بتیوں کے پیچھے چلتی ہے اور بھاگتی چلی جاتی ہے۔ کیوں کہ جی وہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے کہتے چوکیدار کا کیا کام ہے؟ خدا کے بندو، آپ کو شرم نہیں آتی ان کو چوکیدار کہتے ہو؟ یہ آپ کے پیو ہیں، مائی باپ کہا کریں تو تک بنتا ہے، چوکیدار وہ کہاں سے ہو گیا؟ چوکیدار وہ نہیں ہے، یہ پبلک سمجھ جائے، آج سمجھ جائے، آج سے 10 سال بعد سمجھے، جب سمجھ جائے گی اس وقت کوئی گفتگو کا حقیقت پسندانہ راستہ نکل سکتا ہے۔ جب تک فوج کو باقی آئینی اداروں کی طرح کا ہی ایک ماتحت ادارہ سمجھنے یا کہنے اور اس پہ سر ہلانے کا چلن عام رہے گا، ایک کتا چیکی انجی پہ ہی رہے گی، ادھر کوئی دارو نہیں تھوڑے کو۔ عدلیہ اور پارلیمنٹ سپریم ہے۔ کیسے سپریم ہے؟ جس پارلیمنٹ میں آپ نقاب کر کے گھس جائیں اور کوئی چوں نہ کر سکے، اور وہ بات ہی بھول جائیں کہ کچھ عرصہ پہلے آپ کیمرے آف کروا کے، لائٹیں آف کروا کے گھسے تھے اور اس میں سے بندے نکالے تھے آپ نے، وہ پارلیمنٹ کہاں سے سپریم ہوگی؟ اور جن ججوں کو میسج جائیں وہ عدلیہ کیسے سپریم ہوگی؟ آئین محض 12 صفحاتی کتاب نہیں، بلکہ وہ پاک دستاویز ہے جس میں ریاست کی روح بند ہے۔ اس پاک دستاویز میں 27 دفعہ تحریف ہو چکی ہے۔ ترمیم جسے آپ کہتے ہیں، ترمیم کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ جو پہلی بات اس میں کہی گئی ہے وہ اس طرح سے اپنا مفہوم اور مقصد پورا نہیں کر رہی، لہٰذا اب اس میں تھوڑا سا ترمیم کر لیں، تو وہ تحریف کا مہذب نام ہی ہے ترمیم۔ بعد از تمہید طویل عرض ہے کہ اس وقت اڈیالہ جیل میں عمران خان ولد اکرام اللہ نیازی نامی ایک مجرم بھی اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے۔ اس جیل میں سینکڑوں اور قیدی بھی اپنے اپنے کرموں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ قیدی آپس میں لڑتے بھی ہیں، اول فول بھی بکتے رہتے ہیں، چیختے چلاتے بھی ہیں، یہ دنیا بھر کا دستور ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ گنوار کی گالی ہنس کے ٹالی۔ تو ان میں سے بھی بہت سے قیدی جسمانی اور نفسیاتی امراض اور پیچیدگیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ان مسائل سے نپٹنے کے لیے جیل کا ہسپتالی عملہ عموماً کافی ہوتا ہے، لہٰذا ان سینکڑوں قیدیوں میں سے کسی ایک کے لیے بطور خاص پریس کانفرنس کرنا یا اسی کی زبان میں جواب دینا آپ کے ادارے یا آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ اطاعت آرڑ
یا خواجہ آصف کے لیول کا کام ہے؟ یہاں پہ بھی کلیئر کر دیا کہ عطا تارڑ وزیر اور خواجہ آصف جو کہ وزیر دفاع ہوتے ہیں، فیڈرل منسٹر آف ڈیفense، ان کا لیول آئی ایس پی آر کے جرنیل اور باقی جو چیف ہیں ان سے تو بہت نیچے کا لیول ہے نا۔ یہ زیادہ سے زیادہ عطا تارڑ یا خواجہ آصف کے لیول کا کام ہے۔ نہ صرف قوم آپ کے ادارے کی بہت عزت کرتی ہے، بلکہ اب تو آپ لوگوں کا عالمی معززین کے ساتھ رات دن کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر شی جن پنگ اور شہزادہ محمد بن سلمان سے رجب طیب اردوان اور علی خامنئی تک سب آپ کی شاندار کارکردگی، دریا دلی اور یرف نگاہی کے مداح ہیں۔ فلسطینی مظلوموں سمیت تمام عالم اسلام اور عرب و عجم آپ کو بحیثیت ایٹمی طاقت امید بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اس ہائی پروفائل کے ہوتے ہوئے کسی چھٹ بھئیے قیدی کی اشتعال انگیز گفتگو کا دو بدو جواب دینا آپ کو ملنے والی عالمی عزت کے شایان نہیں ہے۔ آپ نے وہ شعر تو سنا ہی ہوگا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ چلیے کوئی بات نہیں، بندہ بشر ہے، غصے اور بہکاوے میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے، بھول چوک معاف مگر حضور والا۔ جب کہ آپ اس کارزارے دو بدو میں کود ہی پڑے ہیں تو کچھ کنفیوژن بھی دور ہو جائیں تو بہت عنایت ہوگی۔ آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ وہ یعنی عمران خان ایک نرگسیت زدہ ذہنی مریض ہے، کومیکل نان سینس سک مائنڈ ہے، قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے اور گوبلز کا استاد ہے، غدار ہے، انڈیا اور افغانستان کے ایجنڈے کا سہولت کار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ آپ کوئی ایرے گہرے نہیں ہیں بلکہ ایک ذمہ دار اور حساس عہدیدار ہیں، اس لیے آپ سے کم از کم یہ کم ترین گزارش کر ہی سکتا ہے کہ کسی بھی شخص کو ذہنی مریض صرف کوالیفائڈ ڈاکٹر یا میڈیکل بورڈ ہی ڈکلیئر کر سکتا ہے۔ ذہنی مریض چونکہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، لہذا وہ غداری اور سہولت کاری جیسے منصوبہ بندی کے کام کرنے کی صلاحیت سے عاری ہوتا ہے، اور قومی سلامتی سے زیادہ ذاتی سلامتی کے لیے وہ ایک خطرہ ہوتا ہے، اپنی ذاتی سلامتی کے لیے وہ ایک خطرہ ہے۔ لہذا اسے دیکھ بھال کی اور نگرانی کی اداروں سے کہیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کا ادارہ واقعی مستند طبی چھان پھٹک کے بعد اور ڈاکٹروں کے ملاحظے مشاہدے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہے اور پہنچ چکا ہے کہ فلاں قیدی ذہنی مریض ہے، یعنی عمران خان نیازی، تو پھر طبی اور عمومی اخلاقیات کا بنیادی تقاضا تو یہ ہے کہ نہ صرف علاج معالجے کی تسلی بخش معیاری سہولتیں فراہم کی جائیں بلکہ مریض کی طبی حالت کی بطور راز حفاظت کی جائے۔ ڈاکٹر جو ہے وہ کسی کے جو مسئلے ہیں، اگر کسی کو ہیپاٹائٹس بھی ہو جائے تو وہ بھی پبلکلی شیئر کرنا اخلاقاً جرم سمجھا جاتا ہے، ایون یہاں تو قانوناً بھی جرم ہے۔ تو اب اگر آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے پوری طرح کہ وہ ذہنی مریض ہے تو اس کی اس حالت کا تو آپ کو رازداری سے علاج کرنا اور اپنے تک رکھنی چاہیے تھی۔ اس طرح کی تشہیر سے صرف اور صرف جگ ہنسائی ہوتی ہے کہ یہ کیسا ملک ہے جہاں ایک ذہنی مریض نے نہ صرف سیاسی پارٹی بھی بنا لی بلکہ انتخابات میں حصہ لے کر ایک جوہری قوت، ایٹامک پاور کا ملک کا وزیر اعظم بھی بن گیا۔ یہاں میں ایک چھوٹا سا لطیفہ اپنی طرف سے بھی سنا دیتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ ایک سرجنز کی کانفرنس ہو رہی تھی تو اس میں ایک نے ڈینگ ماری امریکن سرجن نے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک فوجی کو گولی لگ کے بازو یا کچھ کٹا تھا کسی وجہ سے، تو ہمارے سرجنز نے اس کو جوڑا اور اب وہ سنائپر شوٹر ہے بہترین۔ تو جرمنی کے ایک سرجن نے کہا کہ لو یہ کیڑی گل، ساڈے تو اتنے بندے دی اپنا لت جیڑی سی وہ کٹی گئی سی اور اسی وہ سرجری کر کے تو انہوں دوبارہ جوڑیا تو وہ ہوں بیسٹ فٹ بالر ہے دنیا کا۔
ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜਨ ਸੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ 'ਚ 2 ਟਵਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਬਗੈਰ ਸਿਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਟਵਿਨ ਸਨ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਦੂ ਤੇ ਅਦਵਾਣਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ। بات یہ ہے کہ وہ جو ذہنی مریض تھا وہ آپ کے اٹامک پاور کا سیاسی پارٹی بنا کے الیکشن جیت کے پبلک کو موبلائز کر کے اس کے بعد وزیر اعظم لگ گیا۔ حمید گل آئی ایس آئی کے چیف سے لے کر جنرل شجاع پاشا، سارے آئی ایس آئی کے چیف بتا رہے ہیں، ظہیر الاسلام، فیض حمید اور قمر جاوید باجوہ تک کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہو سکی کہ جسے ہم ایک شفاف اور ایماندار نجات دہندہ صادق امین سمجھ رہے ہیں وہ تو دراصل ذہنی مریض ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض حاسد اسے آپ کی سنگین پیشہ ورانہ غفلت کا بیانیہ بنانے کی بھی کوشش کریں۔ یہ ملک پہلے ہی کئی غدار اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ ڈکلیئر ہونے والے وزرائے اعظم اور لیڈر بھگت چکا ہے۔ اب ایک ذہنی مریض بھی دیکھنا باقی رہ گیا تھا جو آپ کے ہوتے کتنے آرام سے 3.5 برس حکومت کر گیا، اور پھر لاکھوں لوگوں کو بھی ایسا اپنے جیسا دیوانہ بنا دیا۔ اونچیاں شاناں والے ہو، آپ کے بچے جی ہیں، آپ طاقت کا سرچشمہ ہیں، آپ کو بڑے بڑے کام کرنے ہیں، آپ کا تو ایک ایک پل اس قوم کے لیے قیمتی ہے، جھاڑیوں میں دامن الجھانے سے کیا حاصل؟ ایسے تو نہ کریں جس سے ایسا لگے کہ اس وقت دراصل عمران خان جیلر ہے اور آپ سارے اس کے قیدی ہیں۔ یہاں انہوں نے تان توڑ دی، قلم توڑ دیا، بات ختم کر دی۔ پریکٹیکل صورتحال تو یہی بن کے بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ۔ اور وہ جو 2 پینیز میری عرض کرنی تھیں وہ یہ کہ یہ جس بات کا وسعت اللہ خان صاحب نے آرٹیکولیٹڈ اظہار کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری، شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، خواجہ آصف، سعد رفیق، رضا ربانی، فرت اللہ بابر اور جو کچھ ادھر کراچی میں ایم کیو ایم کے ہیں وہ بھی، فاروق ستار وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کیا ان ساروں کو ان باتوں کا نہیں پتہ؟ یا ان کو چھوڑ دیں، جو آپ کے میڈیا میں کسی بھی میڈیا ہاؤس کے ساتھ تعلق رکھنے والے صحافی ہیں، کیا وہ یہ باتیں نہیں جانتے؟ کیا ہم یہاں دور بیٹھ کے پریس کانفرنس میں جب یہ سنتے ہیں کہ پاکستان فوج جو ہے وہ سیاست میں نہ دخل دیتی ہے، نہ دے گی، نہ آئندہ، مطلب یہ کہے، تو وہ جو آگے ایک وہ ہجوم بھرا ہوتا ہے اپنا صحافیوں کا، آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں چن کے اور سفٹنگ کر کے جو اوپر مطلب کیا کہتے ہیں وہ چھانٹی کر کے لائے جاتے ہیں نا صحافی، وہ عام ٹٹ پونجیے نہیں ہوتے، وہ 20 سال گدڑ کوٹ کروا چکے ہوتے ہیں اپنی ہر لیول پر۔ سب کو پتہ ہے کہ نہ یہ عام اداروں کی طرح ایک آئینی ادارہ ہے، اور نہ ہی یہ بات سچ ہے کہ یہ دخل نہیں دیتے۔ دخل دینا کیا ہوتا ہے؟ وہ فیصلہ کن رول پلے کرتے ہیں، ان کی آشیرواد، ان کی اپروول اور ان کی آنکھ کے اشارے سے طے ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ ان کے دخل کو، ان کے سیاسی عمل دخل کو اور فیصلہ سازی میں 100% سیکنڈ ان کمانڈ ہونا نہیں، فرسٹ ان کمانڈ ہونے کے جو اس وقت چلن بن چکا ہے پاکستان کی
سوشل اور پولیٹیکل سیٹ اپ میں، اس کا واحد حل ایک ہے کہ وہ جو سیاستدان ہیں وہ کسی بات پر سٹینڈ لیں، لیکن ایک پارٹی کے سیاستدان نہیں، ہر پارٹی کا سیاستدان۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی وہ عمران خان قیدی نمبر 804 بانی پی ٹی آئی، یہ کرائسس سے فوری طور پر ایک حل شدہ سچویشن میں یہ چیز کنورٹ ہو سکتی ہے اگر اس کے سبسٹیٹیوٹ کے طور پر یہ لائن میں لگ کے نہ کھڑے ہوتے آصف زرداری اور شہباز شریف، نواز شریف اور مریم نواز، اور اگر ان میں جو آگے منہ دینے والے لوگ ہوتے ان میں کریکٹر کا استغنا بھی پایا جاتا، منہ کا بک بک میں تو استغنا کہ ہمیں تو نہیں چاہیے، ہم تو خدمت کرنے آئے ہیں، وہ نہیں، کردار کا استغنا اگر ہوتا ان کی لیڈرشپ میں، اور وہ سارے کہتے کہ وی آر ناٹ اویلیبل سر، آپ ایسے کریں کہ 250-300 سیٹاں نے 250-300 میجر لیول تے کرنل لیول تے بندے کرو فارغ، انہاں دیاں وردیاں لا کے انہاں نوں بھالو ایم این اے بنا کے تے ایم پی اے، انہاں دی سٹیمپ لوانی جے، اسی کوئی نہیں تانوں دے۔ کیسے کرتے پھر یہ؟ لیکن جس وقت سیاستدان اور لیڈرشپ آرگینک، انڈیجینئس اور کریکٹر کے لحاظ سے استغنا سے بھری ہوئی ہو، اس وقت فوج یہ کام نہیں کر سکتی۔ فوج کو اس کام کے لیے بال بنا کے آپ نے دی، اور فوج یہ ٹھیک ہے کہ ان کی طرف سے، ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں جدو مرنا پہندا ادو اسی اگے ہونے ہیں، تے جدو مطلب دودھ لین دی واری یہ اگے آ جاندے نے، مجنوں خون دین والے اسی ہیں۔ تو ان ساروں کے درمیان حل طلب اور فیصلہ کن سچویشن اونلی اینڈ اونلی دین پیدا ہو سکتی ہے کہ جس وقت پہلے اس بات کو تسلیم کر کے چلیں کہ ہمارے پاس جمہوریت نہیں ہے اس وقت، نہ پارٹیوں کے اندر انٹرا پارٹی لیول پر، اور نہ ہی ملکی سطح پر اداروں کے اندر۔ دوسری بات، آئین ردی کی ٹوکری میں فوج نے بھی پھینکا، اور جب ضرورت پڑی اس کو من چاہے مانے عدلیہ نے بھی پہنائے، اور پارلیمنٹیرینز نے تو اس کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ الامان الحفیظ۔ اینے بےایماناں دی لڑائی دے وچ ڈاڈا بےایمان جت جاندا ہے، ماڑا بےایمان کٹ کھاندا ہے، ہور کی ہوندا ہے؟ چوئی صاحب کا ایک شعر ہے، وہ سن لیں اور اجازت لیں، دیتا ہوں کہ ماڑے اور تگڑے کا جھگڑا چوک میں، تگڑے نے ماڑے کو رگڑا چوک میں۔ دیٹس اٹ۔ السلام علیکم۔